بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 77واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 70 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 70 ہے، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ کل کلام ابن آدم کی ہر بات، علیہ اس پر وبال ہے، لا لہو نہیں ہے اس کے فائدہ کے لیے، الا امر بمعروف مگر بلائی کا حکم دینا، او نہی عن منکر یا کسی برائی سے روکنا، او ذکر اللہ یا اللہ کو یاد کرنا۔ کل کلام ابن آدم علیہ ابن آدم کی ہر بات اس پر وبال ہے، لا لہو نہیں ہے اس کے فائدہ کے لیے، الا امر بمعروف مگر بلائی کا حکم دینا، او نہی عن منکر یا کسی برائی سے روکنا، او ذکر اللہ یا اللہ کو یاد کرنا۔ اب یہاں پر امر بمعنی حکم اور جمع اس کی اوامر آتی ہے، معروف بمعنی خیر، احسان، رزق، مشہور۔ پھر باب ضرب یضرب سے اس کا مصدر عرفتن بمعنی پہچاننا، اور باب نصر ینصر اور باب کرم یکرم سے اس کا مصدر عرافتن ہے بمعنی چودھری ہونا، اور باب سمع یسمع سے اس کا مصدر عرفن ہے بمعنی خوشبو چھوڑ دینا۔ نہی بمعنی ممانعت، یہ باب نصر ینصر اور ضرب یضرب سے مستعمل ہے بمعنی روکنا۔ پھر اسی سے النہاء بمعنی چیز کی غایت اور آخر، ایک لفظ ہے النہاء بمعنی پانی کی چڑھائی، اور النہا بمعنی شیشہ۔ منکرن بمعنی وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، جمع اس کی منکرات اور مناکر آتی ہے۔ پھر باب سمع یسمع اور کرم یکرم سے ان کے مصادر ہے نکرن، نکرن، نکارتن بمعنی کسی چیز سے ناواقف ہونا، اور اسی سے النکر بمعنی سخت برا کام، چالاکی یا تیز فہمی۔ ذکر بمعنی تعریف، شہرت، شرف، نماز اور دعا۔ باب نصر ینصر سے بمعنی اللہ تعالی کی پاکی اور بزرگی بیان کرنا، اسی سے ذکر بمعنی یادداشت اور الذکر بمعنی یاد دہانی، اور اسی سے المذکر بمعنی نر، خوفناک راستہ، ہولناک دن، اور اسی سے مذکر بمعنی نصیحت کرنے والا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ ہر انسان کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، مگر 3 قسم کی باتیں ہیں جو فائدہ مند ہی ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔
پہلی بات اچھی بات کا حکم کرنا، دوسری بری بات سے روکنا، تیسری اللہ تعالی کو یاد کرنا۔ لہذا بلا ضرورت شرعیہ ان تین قسموں کے علاوہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر فضول باتیں ہوں گی تو ان کا گناہ ہوگا، اور اگر اچھی باتیں ہوگی تو ان کا ثواب ہوگا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت پوری مخلوق پر۔ لہذا جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، فضول اور لایعنی باتوں اور کاموں سے خود کو بچانا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کلو مضاف، کلامی مضاف الیہ پھر سے مضاف، ابن آدم یہ بھی مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر سے یہ مضاف الیہ ہے کلامی مضاف کے لیے، اور پھر یہ دونوں مل کر مضاف الیہ ہے ما قبل کلو کے لیے، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا۔ آگے جا کر علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا واقعن کے ساتھ، واقعن سیاہ اسم فاعل اور اس میں وہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر واقعن سیاہ اسم فاعل اپنے وہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد لا عاطفہ ہے۔ لہو جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہوا، ثابتن سیاہ اسم فاعل اپنے وہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر مستثنی منہ ہوا کیونکہ اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، اور بقیہ پورا اس کے لیے مستثنی ہے۔ امر مصدر ہے، بمعروف جار مجرور مل کر متعلق ہوا مصدر کے ساتھ، اور پھر یہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد او عاطفہ ہے۔ اسی طرح نہی مصدر اور ام منکرن جار مجرور مل کر متعلق مصدر ہوا، پھر مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف اول ہوا کیونکہ اس کے بعد پھر سے او عاطفہ ہے۔ ذکر اللہ مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مستثنی ہوا مستثنی منہ کے لیے، پھر مستثنی منہ اور مستثنی مل کر یہ خبر ہوئی کل کلام ابن آدم مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔